جنوبی ایشیا ایک بار پھر قدرت کے قہر کا نشانہ بنا۔ اچانک آنے والے سیلابوں نے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے، خوراک کی قیمتوں کو خطرناک حد تک بڑھا سکتی ہیں۔ یہ موسمیاتی تبدیلی اب جنوبی ایشیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یہ کوئی تنہا حادثہ نہیں بلکہ ایک تعاونی سے سلسلے کا حصہ ہے۔ نیپال کے گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں، جس سے مستقبل میں تباہ کن سیلاب کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ انڈیا کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا۔ یہ تبدیلیاں سب کے لیے ایک جیسی کیونکہ خطے کی مسئلہ ہے۔ پانی کو ہتھیار بنانا پورے خطے کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنا ہے۔ اگر سارک فعال ہوتا تو یہ بحران خطے کے اجتماعی تعاون سے کافی حد تک سنبھالا جا سکتا تھا۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آج ہم ایک بڑے اہم موضوع جو خطے کے لیے بڑا ضروری ہے اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس خطے میں جو موسمیاتی اثرات ہیں اور سیاسی عدم استحکام ہے، اس میں یہ ممالک جنوبی ایشیا کے خاص طور پہ آپس میں مل کے کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس برس گرمیوں کے آخر میں جنوبی ایشیا ایک بار پھر قدرت کے قہر کا نشانہ بنا۔ پاکستان کے پنجاب اور سندھ سے لے کر بھارت کے اتراکھنڈ، آسام، بنگلہ دیش اور وہاں کے نشیبی علاقے اور کشمیر جو دونوں طرف پاکستان اور انڈیا میں بٹا ہوا ہے، اور خاص طور پہ جو پاکستان کا پنجاب اور انڈیا کا پنجاب جو یہ براہ راست بارشوں سے متاثر ہوئے، یہ نہیں کہ باقی علاقوں میں نہیں ہوئی ہیں بارشیں، لیکن یہ بہت ہی بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ اور غیر معمولی بارشوں اور اچانک آنے والے سیلابوں نے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے، بے دخل کر دیا ہے، اور کھیت کھلیان ڈبو دیے گئے، فصلیں تباہ ہو گئی اور خوراک کی قیمتوں کو خطرناک حد تک بڑھا سکتی ہیں۔ یہ اگست اور ستمبر کی اس تباہی کو رپورٹ کرنے والے صحافیوں نے بتایا کہ کیسے کیسے لوگوں کو ہنگامی طور پر نکالا گیا، دریا کنارے پھٹ گئے، یعنی جو بند بنائے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ گئے، اور سڑکوں پر پانی پھیل گیا، اور کیسے کیسے فصلیں ختم ہوئی ہیں، کس طرح شہر ڈوبے ہیں۔ خاص طور پہ ہم نے لاہور میں جس طرح دیکھا کہ جو راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تحت جو نئی ہاؤسنگ سکیمز بنی ہیں، وہ تو خاص طور پہ بڑی ان پر فوکس ہوا ہے۔ اصل میں فوکس اس موسمیاتی تبدیلی یا سیلاب کی وجہ سے بلکہ سیاسی اسباب کی وجہ سے ہوا، لیکن بہرحال اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ کس طرح اس پانی سے اور اس سیلاب سے یہ سارے لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ تو فصلیں ختم ہو گئی ہیں جن پر پہلی ہی عالمی منڈی کے دباؤ کی وجہ سے قیمتیں بڑھی ہوئی تھیں اور پریشانی کی بھی ایک حالت تھی۔ اس آفت نے ایک بات واضح کر دی ہے کہ موسمیاتی تبدیلی اب جنوبی ایشیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یہ کوئی تنہا حادثہ نہیں بلکہ ایک تعاونی سے سلسلے کا حصہ ہے جو ہم سب جس سے گزر رہے ہیں یا جس کے ہم بھگت رہے ہیں۔ تو 2022 کا سیلاب نے پاکستان کا 1/3 حصہ ڈبو دیا تھا اگر ہمیں یاد ہو، اور 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد لوگوں کو متاثر کیا تھا، اور شمالی بھارت کو بھی بار بار ایسے بادل پھٹنے کے واقعات کا سامنا کرنا پڑا جو پورے کے پورے قصبوں کو بہا لے جاتے ہیں۔ بنگلہ دیش جو دنیا کے سب سے نازک ڈیلٹا پر واقع ہے، ہر سال دریائی کٹاؤ اور سمندری طوفانوں سے کئی دیہات ڈوب جاتے ہیں یا وہ بالکل ہی ڈسپیئر ہو جاتے ہیں۔ نیپال کے گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں، جس سے مستقبل میں تباہ کن سیلاب کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ سری لنکا کے ساحل مسلسل طوفانوں سے اور بڑھتے ہوئے سمندر سے نقصان اٹھا رہے ہیں، زمین جو ہے سمندر برد ہو رہی ہے۔ یہ تبدیلیاں کسی ایک جھٹکے تک سے کم نہیں ہیں، اور یہ کسی ایک ملک تک محدود نہیں ہے۔ دریا اور موسم کی تبدیلیاں سرحدیں نہیں مانتی ہیں۔ ہم نے ابھی دیکھ لیا ہے کہ انڈیا کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا۔ تو ہم خون بہنا تو روک سکتے ہیں لیکن پانی بہنا نہیں روک سکتے۔ جب سیلاب آئے گا، بارش ہوگی، تو پتہ نہیں کون کون اور کہاں کہاں لوگ، زمینیں اور خطے ڈوبیں گے۔ دریا اور موسم کی تبدیلیاں سرحدیں نہیں مانتی ہیں۔ بے گھر لوگ سرحد پار کر کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور مجبور ہوتے ہیں، اور کھانے پینے کی چیزوں کی کمی سب معیشتوں پر اثر ڈالتی ہے۔ اس کا منطقی حل بھی اجتماعی ہونا چاہیے۔ اگر یہ مسئلہ اجتماعی ہے، موسمیاتی تبدیلی ایک ملک کی سرحد کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں خطہ پورا ملوث ہے، شامل ہے،
اس میں مانسون کی بارشیں جو ہے وہ سرحدیں دیکھ کے نہیں برستی ہیں، سیلاب سرحدیں دیکھ کر نہیں برستے ہیں، سیاسی انتظامی حالات کے تحت محدود نہیں ہوتے، تھانے کی جو ریسٹرکشن کا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ واردات تمہارے علاقے میں اور یہ واردات میرے علاقے میں ہے۔ تو یہ تبدیلیاں سب کے لیے ایک جیسے کیونکہ خطے کی مسئلہ ہے، تو اس کا منطقی حل بھی جیسا کہ عرض کیا کہ اجتماعی ہونا چاہیے۔ مشترکہ نظام برائے سیلاب کی پیشگی اطلاع جو کہ انڈس واٹر ٹریٹی میں ہے بھی، اور آفات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات جو پاکستان میں اپنی سطح پر ہے، انڈیا میں اپنی سطح پر ہے، بنگلہ دیش میں اپنی سطح پر ہے، لیکن ان کا ایک اشتراک ہونا چاہیے، ایک انتظام ایسا ہونا چاہیے کہ یہ سیاسی سرحدوں سے بڑھ کر ایسی آفتوں سے نمٹنے کا کوئی انتظام کرے۔ اور دریاؤں کا مشترکہ انتظام، دریا تو یہ مشترکہ ہے، سب کے ہیں، ہم نے سیاسی بنیادوں پر یا اپنی نسلی یا نفرت کی بنیاد پر ان دریاؤں کو کاٹ دیا، ان کے قدرتی رستوں کو بدل دیا ہوا ہے، تو یہ مشترکہ انتظام ہونا چاہیے، سب کو پانی ملے، سب کی طرف جائے۔ تو قابل تجدید توانائی کے منصوبے اور عالمی سطح پر ایک آواز میں موسمیاتی مذاکرات یہ ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس کہ جنوبی ایشیا میں ایسا کوئی نظام موجود نہیں ہے، کوششیں کی ہوئی لیکن ابھی تک بن نہیں پایا، اور اس کی وجہ اداروں کی کمی نہیں بلکہ ہمارے پاس جو واحد علاقائی ادارہ ہے سارک، وہ پچھلی دہائی سے مفلوج ہے، ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن آف ریجنل کوآپریشن۔ ان اداروں کی یہ مفلوجی سب سے زیادہ انڈیا اور پاکستان کی دشمنی کی وجہ سے ہے۔ آزادی کے بعد سے دونوں ممالک 4 بار جنگ لڑ چکے ہیں، 1947 اور 48 کی، 1965 کی، 1971 کی اور 1999 کی کارگل والی جنگ۔ اس کے علاوہ کئی بار جنگ کے دہانے پر پہنچے، جیسے 2001 اور 2 میں تھا، 2019 میں پلوامہ کے وقت جنگ کی کیفیت تھی، اور پھر اسی سال مئی میں جب میزائل فائرنگ اور ایئر بیٹلز اور جو ایئر فائرنگ جو ہوئی ہے، ایک دوسرے کو جو تباہ کیے، جہاز تباہ کرنے کے دعوے، ایئر بیسز تباہ کرنے کے دعوے، جب میزائل فائرنگ اور کئی دنوں کی جھڑپوں کے بعد ایمرجنسی سفارتکاری کے ذریعے حالات قابو میں لائے گئے۔ یہ دشمنی نہ صرف دو طرفہ تعلقات کو زہر آلود کرتی ہے بلکہ ہر علاقائی کوشش کو بھی روک دیتی ہے۔ سب سے تازہ مثال 2025 کے اوائل کی ہے، جب انڈیا نے بڑے کشمیری حملے کے بعد انڈس واٹر ٹریٹی، یعنی جو 22 اپریل کو ہوا تھا، انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کر دیا ہے۔ یہ معاہدہ 1960 میں ورلڈ بینک کی نگرانی میں بھارت اور پاکستان کے درمیان طے ہوا تھا۔ اس میں جتنے بھی نقائص ہو لیکن کم از کم ایک تعاون کا کوئی فریم ورک بن گیا تھا۔ اس کے تحت مشرقی دریا بھارت کو دیے گئے اور مغربی دریا پاکستان کو۔ اس کے لیے ایک مستقل کمیشن بنایا گیا جو تنازعات حل کرتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر یہ معاہدہ 6 دہائیوں تک چلتا رہا، 3 جنگیں بھی ہوئی اس دوران، حتیٰ کہ جنگوں اور سفارتی بحرانوں کے دوران بھی یہ چلتا ہی رہا، اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ دونوں دشمن ممالک بھی اپنے بنیادی وسائل پر تعاون کر سکتے ہیں۔ لیکن 2025 میں انڈیا کا اس معاہدے کو معطل کرنا نہ صرف پانی کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والا ہے بلکہ جنوبی ایشیا کی تاریخ کے سب سے کامیاب تعاون کے نمونے کو بھی کمزور کرنے کا قدم ہے۔ اگست اور ستمبر 2025 کے سیلابوں نے ایک بار پھر لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے۔ اگر سارک فعال ہوتا تو یہ بحران خطے کے اجتماعی تعاون سے کافی حد تک سنبھالا جا سکتا تھا۔ آپ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے اقدامات کر سکتے تھے، اگرچہ آپ بارشوں کو اور سیلابوں کو نہ روک پاتے۔ نیپال کی صورتحال بھی دلچسپ ہے، اور وہ بھی خطرناک ہے۔ ستمبر 2025 میں جین زی یعنی نوجوان نسل نے سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف بڑے مظاہرے کیے جو پرتشدد ہو گئے، اور بالآخر وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا پڑا اور حکومت وہاں پہ موجود ہی نہیں رکھتی۔ فوج نے اقتدار تو نہیں سنبھالا ہے لیکن فوج اس پوری انتظامیہ کو چلا رہی ہے۔ اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر پابندی کی وجہ سے ختم ہوا، لیکن یہ سوشل میڈیا پر پابندی ایسی نہیں جیسے ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے آزادی اظہار رائے پر پابندی عائد کی اور سوشل میڈیا بند کر دی۔ اس کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے ان سوشل میڈیا کی جو بڑی کمپنیز ہیں ان کو پابند کیا تھا کہ اپنی رجسٹریشن کرائے، اور جو بڑی کمپنی خاص طور پر جن کا امریکہ سے تعلق ہے انہوں نے یہ رجسٹریشن کرانے سے انکار کر دیا تھا، اور بالآخر پھر سپریم کورٹ جو سے نیپال کی اس کے حکم پر جنہوں نے رجسٹریشن نہیں کرایا تھا جن کمپنیز نے ان پر پابندی عائد کی۔ تو یہ پابندی ایسی نہیں تھی کہ کسی وجہ سے حکومت نے بس کوئی ناپسندیدہ بات کی وجہ سے پابندی لگا دی، بلکہ ایک اپنے قانون کی کمپلائنس کا مطالبہ کیا تھا۔ تو اس کے بعد جب سرگرمیوں پر پابندی لگائی تو یہ کمپنیاں ناراض تو پہلے سے تھیں، ان کو پتہ تھا کہ یہ پابندی لگ سکتی ہے اگر رجسٹریشن نہ کرائی، کیونکہ یہ 2 سال پہلے حکومت نے کہا تھا کہ کمپلائنس کرو،
تو اس میں کی چیز یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ بڑی کمپنیاں کس طرح ڈیفائی کرتے ہیں نیپال کو ایک کمزور اور چھوٹا ملک سمجھ کے. شاید وہ انڈیا میں ایسا نہ کرتی کہ اس طرح ڈیفائی کرتی، یعنی سرکشی کا مظاہرہ کرتی. تو جب حکومت نے پابندی لگائی تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہماری وجہ سے، کیونکہ اس طرح ان بڑی ٹیک کمپنیوں نے، ان سوشل میڈیا کی کمپنیز نے یہ ہیش ٹیگ اٹھائے کہ یہاں کی حکومت کمزور ہو اور لوگ ان کے خلاف بھڑک جائیں، اور ایسا ہوا. بہرحال اب ملک ایک سیاسی خلا کا شکار ہے نیپال. نیپال صرف اندرونی مسائل کا شکار نہیں بلکہ انڈیا، چین اور یہاں تک کہ پاکستان بھی وہاں پر اثر و رسوخ کے لیے سرگرم ہے. دوسری طرف گلیشیئر کا تیزی سے پگھلنا پورے خطے کو خطرے میں ڈال رہا ہے. تو اب ہر طرف جو سرحدوں کے اندر کے معاملات ہیں وہ سرحدوں کے اندر نہیں رہے ہیں. اگر سارک متحرک ہوتا یعنی فعال ہوتا تو نیپال کو ایک متوازن علاقائی فریم ورک مل سکتا تھا جو بیرونی طاقتوں کے اثرات کو کم کرتا، یعنی امریکہ کی اگر کمپنیاں نہیں مان رہی ہیں تو وہ مجبور کر سکتا تھا ان کو. لیکن ایک آپس میں تعاون نہ ہونے کی بنا پر ہر ملک کو اپنی جنگ اکیلے لڑنی پڑ رہی ہے. اور ظاہر ماحولیات کے خطرات سے نمٹنے کے لیے وسائل نیپال کے پاس تنہا تو نہیں ہے. کوئی دوسرا ملک، کوئی اس خطے کا ملک سارک کے فریم آف ورک میں مل سکتا تھا. انڈیا خود جنوبی ایشیا میں سب سے بڑی معیشت اور سب سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ خطے کی قیادت کرے یا بڑے بھائی کا کردار ادا کرے، لیکن اندرونی پولرائزیشن اور پاکستان کے ساتھ سخت رویہ اس کو علاقائی قیادت سے یا بڑا بھائی بننے سے روک رہا ہے. کیونکہ موجودہ حکومت جو سیاسی حکومت ہے انڈیا میں، اس کی کامیابی کا سہرا ہی اس نعرے پر ہے کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف اور اس طرح کی جو باتیں کی اس کے نتیجے میں، اس دشمنی کے نتیجے کا استعمال کر کے انہوں نے الیکشن جیتا. لہٰذا ان کی سیاسی مجبوری ہے کہ ہر حال میں پاکستان سے لڑتے ہی رہے. اور اسی لڑائی کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کی جو تلخی رہی ہے، جو کشمکش رہی، جو کشیدگی رہی ہے، اسی کے نتیجے میں سارک غیر فعال ہو گیا ہے. تو اگر ایسا نہ ہوتا، حالات معمول ہوتے تو ہم بہتر ہو سکتے تھے. اور خاص طور پر انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کرنا اس رویے کی علامت ہے کہ بھارت تعاون کو کمزوری سمجھ رہا ہے. حالانکہ تعاون کمزوری نہیں ہے، تعاون ہم سب کی، اس خطے کے رہنے والے 2 ارب لوگوں کی زندگی کا مسئلہ ہے. لیکن یہ پالیسی پانی اور ماحولیات کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے اس کو مزید خراب کر رہی ہے، بگاڑ رہی ہے. سری لنکا کی کہانی مختلف ہے مگر سبق ایک جیسا ہے. 2022 میں ملک دیوالیہ ہو اور IMF کی مدد سے سنبھالا گیا، لیکن طوفانوں اور موسمیاتی جھٹکوں کے باعث اس کی معیشت اب بھی نازک ہے. اگر سارک چل رہا ہوتا تو سری لنکا کو خطے کی طرف سے مدد، مشترکہ تجارت اور آفات کے وقت امداد مل سکتی تھی. یہی صورتحال مالدیپ کے لیے بھی ہے. بہرحال یہ سب دکھاتا ہے کہ ہمارے پاس حل موجود ہے لیکن ہم نے اسے مفلوج کر دیا ہے. سارک جب 1985 میں ڈھاکہ میں قائم ہوا تھا تو اس کا مقصد یہی تھا کہ غربت کم کی جائے گی، ترقی ہوگی اور ایک دوسرے سے تعاون کیا جائے گا. وقت کے ساتھ ساتھ اس نے ماحولیاتی مراکز، آفت سے نپٹنے کے لیے ادارے اور حتیٰ کہ 2006 میں تو ساؤتھ ایشین فری ٹریڈ ایریا بھی بنایا گیا تھا. یہ سب حقیقت میں فعال ہو سکتے تھے مگر انڈیا اور پاکستان کی دشمنی نے انہیں بیکار کر دیا، غیر فعال کر دیا. آج تو ان کا نام بھی کوئی نہیں لیتا. تو 2014 کے بعد کوئی بڑا اجلاس نہیں ہوا ہے. جیسے کہ دی ڈپلومیٹ نے 2022 میں لکھا تھا کہ سارک مر چکی ہے اور سب ریجنل کوآپریشن زندہ ہے، یعنی 2 ملک آپس میں تعاون کر رہے ہیں لیکن یہ سارک مل کے تعاون نہیں کر رہا ہے. بہرحال 2025 کے سیلاب نے دوبارہ ہمیں یہ سبق یاد دلایا ہے کہ سب ریجنل تعاون کافی نہیں ہے. یعنی جو سب ریجنل تعاون جس کو چھوٹے چھوٹے ملک آپس میں تعاون کرے کافی نہیں ہے. سارک ہی پورے خطے کو اکٹھا کر سکتا ہے. سوچئے اگر سارک فعال ہوتا تو 2022 کے پاکستان کے سیلاب اور 2025 کے حالیہ مانسون کی تباہی پر اجتماعی رد عمل ہو سکتا تھا. مشترکہ پیش گوئی، امدادی راہیں اور دنیا کے سامنے ایک آواز. بنگلہ دیش کا سیاسی بحران علاقائی چارٹر کے ذریعے سنبھالا جا سکتا تھا. نیپال کے نوجوانوں کی تحریک ایک بڑے مکالمے میں ڈھل سکتی تھی. سری لنکا کے مالی بحران کو خطے کی مدد مل سکتی تھی اور یہ ان کے نقصان کو پورا کر سکتی تھی. اور سب سے بڑھ کر انڈس واٹر ٹریٹی کو کوئی بھی یک طرفہ طور پر معطل نہ کرتا. سارک کی بحالی اب کوئی آپشن نہیں ہے بلکہ بقا کا تقاضا ہے اس خطے کی. جنوبی ایشیا کے سامنے 2 بڑے امتحان ہیں: موسمیاتی تبدیلی اور انڈیا پاکستان کی دشمنی. اگر یہ دشمنی ایسے ہی چلتی رہی تو موسمیاتی تباہی سب کچھ بہا کر لے جائے گی، لیکن اگر سارک دوبارہ زندہ ہوا
اور پانی، موسمیات اور آفات پر مشترکہ فوکس کیا گیا تو یہ خطہ زندہ رہ سکتا ہے۔ دی ڈپلومیٹ، جس کا میں نے حوالہ دیا، اس نے 2022 میں کہا تھا کہ سارک مر چکی، لیکن 2025 کے سیلاب چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ سارک کی واپسی کے بغیر جنوبی ایشیا بچ نہیں سکتا۔ جنوبی ایشیا کے پاس اب یہی رستے ہیں، اپنی دشمنیوں میں ڈوب جائے، سیلاب میں ڈوب جائے، یا تعاون کے ذریعے اٹھ کھڑا ہو۔ اور اس تعاون کی کنجی سارک ہے۔ پانی کی طرح سادہ حقیقت یہ ہے کہ اگر سارک زندہ نہیں ہوا تو یہ خطہ اپنے ہی پانی میں ڈوب جائے گا، اور اگر زندہ ہوا تو جنوبی ایشیا اپنی اصل طاقت منوا سکتا ہے۔ اب یہ آپشن نہیں ہے، یہ ضروری ہے، تعاون، باہمی تعاون۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔